اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے حق کے ہم سفر ساتھیوں، درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا اللہ کا ہے، اللہ کے بعد مرتبہ صلی اللہ کا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 94 ہے، نبی اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ شروع میں 3 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر ذاتی رابطے کے ذریعے اسلام کو پھیلایا۔ کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے عرب کے مروجہ دستور کے مطابق قوم کو آواز دی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت تبلیغ کے لیے اپنے زمانے میں جو بھی طریقے ہیں ان سب کو اختیار کیا جانا چاہیے، جو حیا اور شرافت کے خلاف ہوں ان سے بچنا چاہیے۔ اس دور میں قبائل حملہ کرتے رہتے تھے لوٹ مار کے لیے۔ کسی قبیلے کے کسی فرد کو اگر اطلاع مل جاتی کہ کوئی قبیلہ ان پر حملہ کرنے والا ہے تو وہ پہاڑ پر چڑھ کر صباحہ کی آواز لگاتا۔ جہاں تک اس کی آواز جاتی، آواز سن کر لوگ آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا۔ کوہ صفا پر چڑھ گئے یا صباحہ کی آواز لگائی۔ یہ جملہ ایسے موقع پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بولا جاتا تھا جب کوئی بڑا واقعہ یا حادثہ ہوتا۔ لوگوں کو متوجہ کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں اگر تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا ضرور، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پہلے گواہی لی، پھر بات کی کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اللہ کو ایک مانو، جس پر آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تھا کہ تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ پھر صورت لہب نازل ہوئی۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے ایسی باتیں سننا۔ لوگوں کو آپ نے ان کے قبیلے کے نام سے بلایا، جب نام لیا جائے تو توجہ سے لوگ سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ سمجھایا شرک کرتے رہے اور ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ میں رسول ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا، نہ میں نفع نقصان کا مالک ہوں۔ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ ابو صفیہ، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا فائدہ میں تمہیں دوں گا، آخرت کا نہیں دے سکتا۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اہم بات، اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، بس کافی ہے، نیک عمل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ مال کے لالچ سے پاک ہوتا ہے، وہ آخرت کے لیے خبردار کرتا ہے۔ نیک کام تمہیں خود کرنا پڑیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں رشتہ داری کا حق دیتا رہوں گا، آخرت میں رشتہ داری کچھ کام نہ آئے گی۔ آپ نے دشمن سے ڈرانے والا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ وجہ ان کا قریش کا مشغلہ تھا کہ جو طاقتور قبیلہ ہوتا وہ کمزور قبیلے پر حملہ کر دیتا، مال لوٹتا، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیتا۔ جب بھی کوئی شخص کسی قبیلے کے لوگوں کو اپنی طرف آتا دیکھتا دوسرے قبیلے کے لوگوں کو تو وہ لوگوں کو خبردار کرتا۔ آپ نے بھی اپنی قوم کے اسی طریقے کو اپنایا۔ قوم خطرے کی بات توجہ سے سنتی تھی، اسی انداز اور طریقے پر آخرت کے عذاب اور آخرت کے خطرے سے ڈرایا۔ جس سے بات کریں اس کے طریقے اور اس کی زبان میں بات کریں جو وہ سمجھ سکے۔ تبلیغ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں 40 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے میرے اخلاق اور کردار میں کوئی خرابی دیکھی؟ 40 سال تک میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کردار بڑی گواہی ہوتا ہے۔ کلمہ حق کا اعلان کرتے ہی وہی لوگ جو آپ سے محبت کرتے تھے بدل گئے۔ آپ کے بارے میں سردار قریش کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ہماری قوم میں سے ہے، ہمارے بتوں کو غلط کہتا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے۔ اپنے مفاد اور تعصب کی وجہ سے قریش نے انکار کیا۔ آج بھی بہت سے دیندار لوگوں کو منع کرتے ہیں دوسرے دیندار کی بات سننے کو۔ مفاد پرستی ہوتی ہے۔ ایک بار لوگ وہاں چلے گئے جہاں سچ ہے تو ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ قریش کعبے کی اور حاجیوں کی خدمت کر رہے تھے۔ مذہبی کاروباری لحاظ سے ان کی اہمیت تھی۔ چاروں طرف لوگ جاہل تھے۔ سرداروں کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو علم آ رہا ہے اس سے لوگوں کی جاہلیت دور ہو جائے گی، سب کو پتہ چل جائے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ ان کا مذہب کاروبار بن گیا تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ کوئی دین حق کو نہ سمجھے۔ آج اخلاق محمدی رکھیے، اسلامی کلچر عام ہو جائے گا۔
قریش کا کلچر گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، شراب، بدکاری، جوا، سود، آزاد کو غلام بنانا، کمزوروں اور عورتوں پر ظلم۔ ان کو احساس ہو گیا کہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادات، ان کی خواہشات، ان کے محبوب کلچر کی دشمن ہے۔ آج بھی آپ دین اسلام کی بات کریں، اعتراضات ہوں گے۔ جو لوگوں کی عادت، خواہشات، لائف اسٹائل ہے، ان سے آپ مختلف ہوں گے۔ بگڑے ہوئے لوگ حق کے خلاف ہوتے ہیں کہ صدیوں سے جو رسم و رواج چل رہے ہیں وہ انہی پر چلتے ہیں۔ جب دین پھیلے گا ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ جس نے کلمہ حق پڑھ لیا تو اللہ کے قانون پر چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ باپ دادا نے جو کیا وہ شریعت کے مطابق ہے تو اچھی بات، نہیں تو وہ بھی نہیں چلے گا۔ مکے سے سرداری اور اقتدار کا خاتمہ۔ کوئی بھی اقتدار اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں داخل ہو گئے، شریعت کی پابندی کرنی ہوگی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 40 کے قریب ہو گئی تو آپ نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے ہنگامہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے حملہ کر دیا۔ آپ کی بیوی کے جو بیٹے تھے حضرت حارث بن حالہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کو خبر ہوئی، وہ دوڑے ہوئے آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا۔ ہر طرف سے ان پر تلواریں برس پڑی اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا۔ قریش کی مخالفت کی وجہ کچھ لوگوں کو ان کے آباء و اجداد، ان کے عقائد اور رسوم کے خلاف جب بات ہو تو وہ سخت غصہ کرتے ہیں۔ عرب بت پرستی میں عرصے سے مبتلا تھے، وہ ہر خیر بتوں سے مانگتے تھے۔ دوسری وجہ قریش کے اقتدار کو خطرہ تھا، ان کو شدید نقصان کا اندیشہ تھا، اس لیے مخالفت کی۔ اسلام اور عیسائیت میں بہت سی باتیں ملتی تھیں۔ بیت المقدس قبلہ تھا۔ قریش عیسائیوں سے نفرت کرتے تھے، وہ سمجھے کہ آپ عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ قریش کے اہل کتاب عیسائیوں سے دشمنی تھی کیونکہ اسلام کی بہت سی باتیں ان سے میچ ہو رہی تھیں۔ اور پھر یہ بھی کہ قبائل کی خاندانی انتقامی لڑائیاں بھی تھیں۔ ابو طالب دولت مند نہ تھے، عباس دولت مند تھے، فیاض نہ تھے، ابو لہب بدچلن تھا۔ اس طرح بنو امیہ کا اقتدار بڑھ گیا اور وہ بنو ہاشم کے خلاف تھے۔ نبوت بنو ہاشم میں آ گئی تو اور بھی مخالف ہو گئے۔ ابو سفیان بنو امیہ سے تھا۔ بدر کے علاوہ تمام لڑائیاں ابو سفیان نے کروائیں۔ قریش میں سخت بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی برائیاں بیان کرتے اور بد اخلاقیوں سے بچنے کو کہتے جو ان کو بری لگتی۔ دین حق بیان کرنے پر مخالفت شروع ہو گئی تھی۔ ہمارے لیے سیرت النبوی میں سبق ہے کہ جب قریبی رشتہ داروں کو قرآن و حدیث کی بات بتائی جائے گی تو مخالفت ہوگی، کیونکہ آباء و اجداد، خاندان کے رسم و رواج پر لوگ چل رہے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اس کے عادی ہیں، ان کو اس کی برائی کا احساس نہیں۔ ہمیں پیار، محبت، شفقت سے مسلسل قرآن و حدیث کی بات پہنچانا چاہیے۔ بد دل مایوس ہو کر بہترین کام کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر یہی کام کیا ہے۔ ہمارا ایمان مکمل ہی جب ہوگا جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کام کریں گے، جب بھی ہم اللہ کے محبوب بنیں گے۔